ایمان تازہ ہو جائے گا تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے انشاءاللہ. اراکین شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ہمارے سلسلے میں متوقع ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، تو آپ ان سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. موضوع ہے اصحاب کہف. منیم بھائی، اصحاب کہف، میں نے کچھ اس کی بیک گراؤنڈ میں کہ ان کے واقعے کی رونمائی کا جو سبب تھا وہ کیا تھا وہ عرض کیا. اب اصحاب کہف یہ کون تھے اور ان کا واقعہ کیا تھا، اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، اصحاب کہف، پہلے تو کہف کا معنی غار ہے، اور اصحاب یعنی اس غار کے اندر رہنے والے، ان کو جو ہے اصحاب کہف کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کریم جل مجدہ و جل شانہ و عم نوالہ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یعنی کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذابات کا تذکرہ فرمایا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جہات پر کلام فرمایا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، یعنی عجیب و غریب نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے. عجائب قرآنیہ میں سے تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ علماء کرام جو ہے اس کو بیان فرمایا کرتے ہیں. تو اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ یہ چند لوگ تھے اور شہر افسوس کے رہنے والے تھے، اور یہ نہایت ہی قابل احترام اور بڑے ہی ایماندار لوگ تھے. جس دور کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور وہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. یعنی غیر خدا کی عبادت پر لوگوں کو مجبور کرتا، اور جو غیر خدا کی عبادت نہ کرتا یہ اس کو قتل کروا دیتا تھا. اب یہ ایسا یعنی پرفتن دور تھا، فتنوں کا دور تھا کہ غیر خدا کی عبادت پر مجبور کیا جا رہا تھا. تو یہ لوگ جو اہل ایمان تھے اور بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے ایک پہاڑ کا رخ کیا. یعنی قریب ہی ایک پہاڑ تھا، اس میں غار تھا، وہاں پر جا کر لکھا ہے کہ یہ بادشاہ کے مقرب بھی تھے، یعنی اس کے دربار میں ان کی بڑی حیثیت تھی، مگر یہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے. اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے قریبی ایک پہاڑ کے اندر، غار کے اندر جا کر پناہ لی. جب یہ غار کے اندر جا کر ٹھہرے تو بادشاہ نے ان کا پتہ کروایا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. پتہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر یہاں پر ایک مضبوط قسم کی دیوار کھینچ کر لگا دی جائے تاکہ یہ لوگ باہر نہ آ سکیں، تاکہ ان کی سزا ہو جائے. یعنی اس نے ان کو سزا دینا چاہیے، تاکہ یہ اندر ہی رہیں اور پھر ظاہر بات ہے کچھ دن باہر نہیں نکلیں گے تو موت واقع ہو جائے گی، بھوکے پیاسے رہیں گے سزا ہو جائے گی، تو ان کی موت واقع ہو جائے گی. اس نے یہ اپنے ذوم فاسد کے اندر یہ سمجھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، بغیر کھائے پیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے. تو اب جو ہے اس بادشاہ نے یہ سوچا، اب جس بادشاہ نے جس بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی نا کہ تم نے جا کر جو ہے ایک دیوار کھینچنی ہے، وہ بڑا نیک بندہ تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی یوں ہوئی کہ وہ بڑا نیک بندہ تھا. اس نے کیا کیا، جو لوگ غار کے اندر تھے ان سب کے نام لکھے، سارا واقعہ لکھا. یہ لوگ جو ہے نا اس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ یہاں پر آئے، اور اس نے تختی پر ان لوگوں کی ساری کہانی لکھی، اور اس تختی کو اس نے ایک صندوق کے اندر ڈالا، اور اس صندوق کو اس نے غار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا. اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس نے اسی طرح کی ایک تختی جو ہے وہ شاہی خزانے کے اندر بھی جو ہے رکھوا دی. اب جو ہے ہوا یوں کہ وہ وہاں پر یعنی اب 300 سال تک وہ وہاں پر سوتے رہے. اصحاب کہف جب سوئے نا تو 300 سال، اور ایک روایت کے مطابق 309 سال، یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نیند عطا فرما دی اور وہاں پر سوئی رہ گئے. اور 300 سال کے بعد اب یعنی ادھر سے بادشاہتیں بدلتی گئیں، بادشاہ اور تبدیل ہوتے گئے. ایک بہت بڑا عرصہ ہے جی، اتنا بڑا عرصہ جو ہے. بادشاہ زیادہ کتنے سال بادشاہت کر 5 سال زیادہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، زیادہ 10 سال 15 سال لگا لیں. بادشاہت ہے تو 50-60 سال بھی اگر بادشاہت کر لی تو 50-60 سال بھی لگائیں، اس سے زیادہ بھی لگانے پر جتنی بھی مدت بنتی ہے تو اب اس کے جو ہے قریب دیکھیں کہ اب 309 سال گزر گئے، ان پر نیند طاری رہ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ تبدیل ہوتے گئے، حکومتیں بدلتی گئیں، لوگ نئے آتے چلے گئے. اب جو ہے ایک عرصہ جب بادشاہت بدلتی ہے تو پھر وہ کرنسی بھی چینج ہو جاتی ہے، کرنسی بھی چینج ہو جاتی ہے. ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سکہ چلے، تو یہ سارا نظام بھی بدل، کاروباری نظام بھی بدل گیا ہوگا. جی، تو اس طرح بدلتا چلا گیا. تو اب اس سے آگے کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ایک بادشاہ آیا، اور وہ بادشاہ بڑا نیک تھا. یعنی یہ ظالم و جابر بادشاہ نہیں تھا، اس کا نام بیدروس تھا. یہ بڑا بیدروس اس کا نام تھا، اور یہ بڑا نیک تھا. اس کے بادشاہت کا جو دور تھا نا، اس کی بادشاہت کا، اس دور میں بڑے فتنے اٹھے. اور وہ فتنے ایسے تھے، ان میں سے ایک فتنہ ایسا اٹھا کہ لوگوں نے نا موت کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کا انکار کر دیا. ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ جو مر گیا نا وہ مر گیا، اب اس نے اٹھنا نہیں ہے.
مرنے کے بعد دنیا میں جو ہو گیا اب مر گیا تو اب بس ختم، اب بس اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، کوئی قیامت کا وجود نہیں ہے۔ طرح طرح کی لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تو اب جو ہے وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، اب وہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کیا اور گریا وزاری کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور عرض کرنے لگا کہ مولا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے میں نا ان لوگوں کو بتا سکوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، یہ کوئی باطل نہیں ہے۔ تم لوگوں کا جو عقیدہ ہے بطلان اس عقیدے کے اندر ہے، تمہارے نظریے کے اندر ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی حق ہے، قیامت کا برپا ہونا بھی حق ہے۔ منیب بھائی کتنی پیاری بات ہے کہ اس بادشاہ کی نیک سیرتی کتنی پیاری تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی قوم گمراہ نہ ہو، اس کی قوم کے اندر بد عقیدگی نہ پھیلے، بد مذہبی نہ پھیلے، اور وہ یہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ لوگ اگر اس عقیدے پر ہی قائم رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ قیامت میں جو ہے پھنس جائیں گے، ان کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی پیاری سوچ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عقیدے کی، اس کے ایمان کی، ان کے مذہب کی حفاظت کی سوچ رکھنا، اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور دعا کے لیے پھر اس نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا تو کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو عقیدہ ان کا ہے وہ خراب ہے اور جو عقیدہ اسلام کا وہ عقیدہ درست ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے وہ مدینہ کے، یعنی اس میں ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنے اگر گرد و پیش کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں بد عقیدی پھیل رہی ہے، کوئی اگر کسی گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے دوست و احباب میں اگر اس طرح کا کوئی پرابلم آ گیا ہے، تو ہمیں اس صورت میں رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور پھر انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کر اس بد عقیدگی کے آلودگی سے اپنے مسلمانوں کو بچانا چاہیے، اس کا ذہن بنانا چاہیے، اور اس کو ایسے لوگوں کی صحبت میں لے جائے، علماء کی صحبت میں، جہاں پر اس کی عقیدے کی جو ہے وہ صفائی وغیرہ ہو کہ بھی اس کا عقیدہ اس کا کیا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا اسلام بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کو جو ہے کفار مکہ نے کتنی تکلیفیں دیں، کتنی پریشانیاں دیں، آپ پر بڑے ظلم ڈھائے، آپ پر بڑے ظلم و ستم کیے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو کچھ نہ کہتے، بلکہ آپ کے ہاتھ مبارک اٹھ جایا کرتے اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یعنی آقا علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یعنی یہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل بھی بتاتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے کفار مکہ کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ان کو ہدایت عطا فرما، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں جو ہے وہ مسلمان پیدا ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام کو ان کی نسلوں سے بھی امید تھی، تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بد مذہب کی طرف، مذہبیت کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس طرف لے کر آئیں، جو حقیقی مذہب ہے اور جو ہمارا یعنی کیا کہتے ہیں سچا عقیدہ ہے، اس کی طرف جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی طرف لے کر کے آیا جائے اور اس کو جو ہے درست مسلک کی طرف جو ہے اس کی رہنمائی کی جائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ کڑھن تھی کہ جو میری قوم ہے یہ گمراہ نہ ہو، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ ان لوگوں کو میں بتا سکوں کہ مرنے کے بعد جو اٹھایا جانا ہے وہ حق ہے، قیامت کا برپا ہونا یہ بھی حق ہے۔ اور اسی زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو اپنی بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا، بکریاں پالا کرتا تھا، تو اس نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے نا اصحاب کہف کے غار کے نیچے جگہ چنی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کو تو نہیں پتا اندر کیا ہے، اندر کیا ہے، وہاں رہا کرتا تھا وہ، جی وہاں پر رہا کرتا تھا، وہ اپنی بکریاں لے کر آیا، اس نے وہاں پر ان کو آرام کے لیے بٹھایا، اور کچھ دنوں کے بعد چند بندوں کے ساتھ اس نے مل کر وہ اصحاب کہف کے جو غار کے سامنے دیوار تھی نا اس کو توڑ ڈالا تاکہ جو میری بکریاں ہیں وہ آرام سکون سے یہاں بیٹھ سکے۔ جیسے اس نے دیوار کو توڑا نا، ایسی ہیبت اور روب اور دبدبا وہاں پر طاری ہوا کہ جو بھی دیوار کو گرانے والے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے، سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ جیسے ہی وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف کی جاگ ہوئی۔ اصحاب کہف جو اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور بڑا جو ہے ان کا تر و تازہ چہرہ اور خوش الہان ہو کر جو ہے یہ باہر آئے، اور یہ یعنی بڑے اس وقت ان کا مزاج بھی بڑا خوش تھا جب یہ اٹھے، یعنی اب انہوں نے اپنی طبیعت کے اندر بھی بڑا جو ہے اچھا محسوس کیا اپنے آپ کو۔ اب جب یہ جاگ گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک کو کہا کہ تم جاؤ اور مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، تو جس کو انہوں نے بھیجا اس کا نام یمنی یہ آپس میں پھر گفتگو بھی تو کر رہے تھے نا کہ ہم کتنے سال سوئے، کتنے دن سوئے، تو کسی نے ایک یعنی جیسے اٹھے نا تو پہلے انہوں نے آپس میں سلام دعا کی، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنے لگے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے جب بھوک کا احساس ہوا تو یملیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور کچھ کھانے کے لیے بھی لے آئیں اور پتہ کر کے آئیں دقیانوسی جو بادشاہ ہے، دقیانوس بادشاہ، اس کا ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے، وہ اب ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے پاس جو کرنسی تھی، جو سکہ تھا، وہ پہلے کے دور تھا، 309 سال پہلے کے دور کا تھا۔ آپ محسن بھائی 10 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، 5 روپے کا نوٹ ہوتا تھا پہلے، اسی طرح 10 روپے کا بھی نوٹ ہوتا تھا، وہ آج کل اب ہمارے زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ اب دیکھیں کہ وہ اس دور کا، یعنی اس دور کی کرنسی جو 300 سال پہلے کی کرنسی تھی، وہ جب سکہ لے کر جو ہے وہ دقیانوس کے یعنی بادشاہ کا دور انہوں نے سمجھا اور
جو ہے حضرت یملیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے نا اور لوگوں کے پاس گیا اور دیکھا کہ جو ہر جگہ اسلامی علامتیں ہیں، وہ بڑے حیران ہوئے، یار کل کوئی بندہ اپنا اسلام ظاہر کرنا جو ہے وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ میں بھئی حق پر ہوں، لوگ ڈرتے تھے، اور آج ہر جگہ اسلامی علامتیں ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے جا کر جب سکہ دیا نا، ایک تنور والے کو روٹی لینی تھی اس سے، تو اس کو جو ہے اس نے سکہ دیا، تو وہ اس نے سکہ لیا تو حیران ہو گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہ اس کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم بھی بڑا نیک شخص تھا، حاکم بھی بڑا نیک بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت یملیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو میرا پیسہ ہی ہے، ہم جو ہے کل غار میں سوئے تھے تو ابھی میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں۔ کل سوئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس روپے پر، اس سکے پر جو سال درج ہے وہ 300 سال پہلے کا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، جب میں بوڑھا ہوں میں نے نہیں دیکھا تو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ یہ بات جب اس نے کی، اس حاکم نے کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، جو میں پوچھوں نا مجھے سچ سچ بتانا۔ یعنی حضرت یملیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ تو وہ حاکم کہنے لگا ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نام کا بادشاہ اس وقت روئے زمین پر ہی نہیں ہے، آج سے 300 سال پہلے بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ لیکن یہاں پر تو اس نام کو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، تم کیسے اس کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ کیا تھا، اور وہ جو ہے ان لوگوں کو قتل کروا رہا تھا جو غیر خدا کی جو ہے نا عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، ان کو وہ قتل کروا رہا تھا، اور ہم جو ہے وہ غار کے اندر جا کر چھپ گئے، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں، اگر یقین نہیں آتا چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں، چلو غار کے پاس چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ غار کے پاس پہنچے، اب یہ حاکم بھی ساتھ ہے، بڑے بڑے مشہور سردار بھی ساتھ، اور اچھی خاصی قوم بھی ساتھ ہے، کہ دیکھیں واقعی غار کے اندر کیا ہے۔ جب غار کے قریب پہنچے نا، ادھر سے اصحاب کہف جو دیگر بیٹھے ہوئے تھے اندر، انہوں نے جب شور و غل سنا نا، انہوں نے سمجھا لگتا ہے حضرت یملیخہ پکڑے گئے ہیں، اور دقیانوسی جو فوج ہے وہ آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ لگتا ہے برا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا شروع کر دی اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، یعنی مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں رب کو یاد کرنے لگے۔ یہ بھی ایک درس ملتا ہے ان کے اس واقعے سے کہ کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو واویلا کرنے کی بجائے رب کو یاد کریں، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی مصیبتوں کو دور فرمانے والا ہے۔ جب وہ غار کے قریب آئے نا، تو غار کے قریب آئے تو دیکھا کہ سارے اصحاب کہف وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر وہ سارے لوگ موجود ہیں۔ تو حاکم نے جو ہے نا وہ بنیاد کی جو صندوق تھی اس کو کھولا، تو اس میں ایک تختی تھی، تختی پہ سارا کو لکھا ہوا تھا کہ ان کے یہ نام ہے، یہ 7 اشخاص ہیں، اور 8واں ان کا کتا ہے جس کا نام قطمیر ہے۔ کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اب ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، بادشاہ نے جو ہے وہ جو لوگ غیر خدا کی عبادت کرنے پر جن کو مجبور کرتا تھا اور وہ لوگ نہیں کرتے تھے تو ان کو وہ قتل کروا رہا تھا۔ انہوں نے اس عالم میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس غار کا رخ کیا تھا، اس لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہاں پر ایک بادشاہ نے یہاں پر ایک دیوار کھنچوائی تھی، لیکن جو ہے ان کا حال ہم لکھ رہے ہیں تاکہ جتنے عرصے کے بعد اگر کوئی ان کے حال کو پڑھے تو وہ جان جائے کہ یہ کون ہستی ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ خود بھی بڑا حیران ہوا، وہ حاکم جو تھا۔ اب اس نے جو وقت کا جو بادشاہ تھا بیدروس، اس کی طرف خط لکھا، اس کو بلوایا، وہ بھی اپنے مشہور سرداروں کے ساتھ وہاں پر پہنچا، اور وہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ کیا، شکر الہی کا سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ نشانی ظاہر ہو گئی کہ جو دعا کیا جس کی دعا کیا کرتا تھا، کہ لوگ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، یہ تو 309 سال کے بعد ویسے کے ویسے صحیح سلامت جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جو رب 309 سال ان کو سلانے پر قادر، دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، تو وہ رب ایک مرتبہ مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ یعنی ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، بادشاہ نے ان کو گلے بھی لگایا، اصحاب کہف نے گلے بھی ملے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے کہا کہ ہم نے آپ کو خدا کے سپرد کیا، پھر وہ غار کے اندر چلے گئے، اور وہیں جو ہے پھر ان کا دوبارہ وہاں پر انتقال ہوا، اور بادشاہ نے جو ہے ایک لکڑی کے ایک صندوق میں ان کے جسم کو محفوظ رکھا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی، غار کے سامنے ایک مسجد بنوائی، یعنی اللہ والوں کے قرب میں مسجد بھی بنوائی، اور وہاں پر آنا، ہر سال میں ایک مرتبہ آنا یہ لازمی قرار دے دیا، جیسے خوشی کا دن نہیں ہوتا، عید کا دن ہوتا ہے، جس طرح ہر سال میں ایک بار عید آتی ہے، اس طرح لوگ ہر سال وہاں پر جمع ہوا کرتے۔ تو یہ ان کا واقعہ تھا۔ محسن بھائی اس واقعے سے ہمیں چند مدنی پھول ملتے ہیں۔